بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیتن یاہو کی حکومت کو ہزاروں افراد کے عوامی مظاہرے بہا لے جائیں گے۔ یوکرین کا تازہ کارروائی میں روس کے 221 فوجیوں کو مارنے کا دعویٰ کتنا سچ ہے؟ عمران خان ریلی منسوخ کرنے کے بعد رینجرز کی تعیناتی پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ راہل گاندھی محب وطن نہیں ہے، بھارت سے باہر پھینک دینا چاہیے۔ بی جے پی۔ سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فوج کے بغیر سیاسی معاملات کیسے سنبھالیں۔ دنیا میں 2 ارب مسلمانوں کی آبادی کو امتیازی سلوک کا سامنا کیوں ہے؟ چینی صدر کی لگاتار کوششوں سے سعودی عرب اور ایران کے نارملائزیشن پر دستخط۔ ریگستان کی زمین کے اندر بنی ایک ٹھنڈی مسجد جو رات کو غائب ہو جاتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ہزاروں اسرائیلی مظاہرین نے نیتن یاہو کی نئی حکومت کے خلاف شدید احتجاج کر کے گرما گرمی پیدا کر دی ہے۔ ہزاروں مظاہرین نئی اسرائیلی حکومت کی عدلیہ مخالف سمجھی جانے والی مجوزہ قانون سازی کے خلاف احتجاج کرنے سڑکوں پر ہے۔ احتجاج کے اسرائیلی دارالحکومت میں سب سے بڑا مجمع نظر آیا، جبکہ دوسرے شہروں میں بھی اسی طرح کے مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کا موقف ہے کہ اسرائیل کی نئی حکومت عدالتی فیصلوں کو ختم کرنے، مقدمات کو ختم کرنے کا اقدام، حکومت پر عدالتی بالادستی کا خاتمہ چاہتی ہے، تاکہ وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات کی سماعت رکوا سکے اور بعض کابینہ ارکان کی سزائیں بھی ختم کرانے کے لیے راہ ہموار کر سکے۔ یہ اسرائیلی مظاہرین کی ججوں کی تقرری کے معاملے کو بھی حکومتی کنٹرول میں دینے کے لیے قانونی تبدیلی کے بھی خلاف ہے اور کہتے ہیں کہ اس سے اسرائیل میں جمہوریت کا قتل ہو جائے گا۔ نیتن یاہو حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلے ہفتے میں ہی ان ترامیم کا اعلان کر دیا تھا، جس پر مسلسل احتجاج اور تنقید کی جا رہی ہے۔ عدالت عالیہ کی موجودہ چیف جسٹس اور موجودہ اٹارنی جنرل حکومت کی مجوزہ ترامیم اور عدالتوں کے خلاف ارادوں پر کھل کر تنقید کر چکے ہیں، جبکہ ایک سابق چیف جسٹس نے بھی ان ترامیم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ حزب اختلاف لیڈر یائر لیپڈ بھی ان ترامیم کو جمہوریت پر حملہ قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے نئے وزیر قانون ان ترامیم کا دفاع کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چند غیر منتخب ججوں کو منتخب حکومت پر اختیارات کیسے دیے جا سکتے ہیں۔ ان کے خیال میں ہمارے فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی، تاہم ان کے خلاف مسلسل عوامی احتجاج سامنے آنے لگا ہے۔ یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں شدید تر ہونے جا رہا ہے۔ پولیس کو حکومت نے سختی کا حکم دیا ہوا ہے کہ اگر مظاہرین کہیں بھی سڑکوں کو بلاک کریں یا امن و امان کو خراب کریں تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ باخموت میں 24 گھنٹے سے جاری جھڑپ میں 200 سے زائد روسی فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ 314 زخمی ہیں۔ یوکرین کے روس کے زیر تسلط شہر ڈون باس کے ایک علاقے باخموت میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ ڈون باس کے اس علاقے میں روس تاحال مکمل قبضہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں روسی فوج نے 16 حملے کیے اور 23 دو بدو جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں سے 221 دشمن فوجی مارے گئے اور ان کے 314 زخمی ہوئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ باخموت میں جھڑپوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مخالف فوجیں آمنے سامنے ہیں اور علاقے کے قبضے کے لیے جنگ کر رہی ہیں۔ دونوں ممالک کی جانب سے متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ روس نے اموات پر تبصرہ نہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ باخموت کو فتح کر لیا گیا ہے اور اس فتح سے یوکرین کے دفاع میں دراڑ پڑ چکی ہے اور ڈون باس کے تمام صنعتی علاقے پر تسلط کی جانب ایک قدم ہے، جو ایک بڑا ہدف ہے۔ روس کی حامی علیحدگی پسند عسکری جماعت ڈون باس پر قبضے میں کامیاب ہو گئی تھی اور روس نے ریفرنڈم کے ذریعے ڈون باس کو اپنی ریاست میں ضم کر لیا تھا۔
تاہم ڈون باس کے علاقے باخمود پر ابھی لڑائی جاری ہے۔ اب تک جاری اس جنگ میں ہزاروں افراد دوستوں مارے جا چکے ہیں، لاکھوں بے گھر، کئی شہر اور قصبے تباہ ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف نے لاہور میں رینجرز کی تعیناتی چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں پہلے درخواست دے گی، اگر داد رسی نہ ہوئی تو ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی۔ رینجرز کی تعیناتی کے خلاف درخواست تیار کر لی گئی ہے۔ درخواست میں موقف دیا گیا ہے کہ الیکشن شیڈول کے بعد دفعہ 144 اور رینجرز کی تعیناتی خلاف قانون ہے۔ رینجرز کی تعیناتی صرف تحریک انصاف کی ریلی کو روکنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ شہر میں دیگر ایونٹس بھی اجازت ہے، لیکن تحریک انصاف کو ریلی کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ دوستو، یاد رہے کہ نگراں پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی کی ریلی کو روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹا جا سکے۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان نے لاہور میں اپنی انتخابی ریلی ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ زمان پارک کو کنٹینرز لگا کر بند اور پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور پولیس 8 مارچ کی طرح تصادم چاہتی ہے اور اس طرح کے ہتھ کنڈے الیکشن روکنے کی سازش ہے۔ الیکشن شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، یہ لوگ خون خرابہ چاہتے ہیں، ہم نے ان کی چال میں نہیں پھنسنا، یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشتعل ہو جائیں، اور یہ اسی ضمن میں ریلی ملتوی کرنے کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال سے بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ اور ہندوتوا کی پرچارکر پرکیا سنگھ ٹھاکر نے راہل گاندھی کی حب الوطنی پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ اس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ راہل گاندھی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ غیر ملکی عورت سے پیدا ہونے والا بیٹا محب وطن نہیں ہو سکتا۔ پرکیا سنگھ یہی نہیں رکیں بلکہ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کو ملک سے ہی باہر پھینک دینا چاہیے۔ راہل اور کانگریس کا وجود ختم ہونے کے دہانے پر ہے، لیکن ان کی ذہانت بھی خراب ہو چکی ہے۔ راہل گاندھی کو عوام نے منتخب کیا ہے، لیکن وہ لوگوں اور ملک کی توہین کر رہا ہے۔ ہم نے مان لیا کہ آپ بھارت سے نہیں ہیں کیونکہ آپ کی ماں اٹلی کی ہے۔ 1970 کے عام انتخابات اور 1977 کے انتخابات کے بعد کی صورتحال سے موجودہ سیاسی بحران اس سے زیادہ شدید اور گہرا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ تقسیم اب سیاسی محاذ تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ اب عدلیہ اور دیگر حساس اداروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، جبکہ سول بیوروکریسی کا شعبہ تو کافی عرصے سے ہی سیاسی ہو چکا ہے۔ کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ملکی سیاست میں اس قدر عدم استحکام کیوں ہے، اور سیاسی قیادت اور دیگر طاقتور عناصر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیوں نہیں لیتے۔ اس کا جواب اس مثال سے سمجھنا آسان ہوگا کہ جب کسی نشے کے عادی شخص کو نشے کی طلب ہوتی ہے، اس وقت وہ جس کیفیت سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے، ویسا ہی آج ہمارے ملک کی سیاست میں ہو رہا ہے۔ وہ اپنی حالت کی درست تشخیص ہی نہیں کر پاتا تو اسے بہتر کرنا تو دور کی بات، وہ اپنی مطلوبہ چیز کے لیے کوششیں کرتے ہیں، بھیک مانگ سکتے ہیں، قرض لے سکتے ہیں، حتیٰ کہ چوری بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنا علاج کروانے کی حالت میں نہیں ہوتے۔ پاکستان کے ساتھ بھی دوستوں، زیادہ تر سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت کام کرنے کی عادت یا نشہ ہو چکا ہے۔ اس کو ہم مداخلت کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ہم گزشتہ 70 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس کا اعتراف حال ہی میں اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہونے والے جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اپنی الوداعی تقریر میں کیا تھا۔ پاکستان میں سیاستدانوں کو آزادانہ فیصلے لینے کی عادت نہیں ہے۔ جب کبھی بھی انہوں نے ایسا کیا یا پھر ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو انہیں اس کی سنگین سزا دی گئی اور اسے دوسروں کے لیے مثال بنا دیا گیا۔ جیسا کہ بھٹو، نواز شریف یا عمران خان، ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے کئی اعلیٰ ترین فوجی افسران کو برطرف کر دیا، اور بعد میں فوج اور فضائیہ کے سربراہوں کو بھی اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا، جس کی ان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، جو انہیں پھانسی کے تختے تک لے گئی۔
ایسا لگتا ہے دوستوں کہ نومبر میں نئے فوجی سربراہ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد فوج نے شاید اپنے غیر سیاسی رہنے کے وعدے کی سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا ہے، اس لیے موجودہ سیاسی بحران اسی وجہ سے اتنی شدت اختیار کر چکا ہے کیونکہ سیاستدانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کے بغیر سیاسی معاملات کیسے سنبھالے جائیں۔ اقوام متحدہ نے اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے عمل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسلاموفوبیا کے عالمی دن کی مناسبت سے اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مختلف شکلوں اور بہانوں سے اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے پر نکتہ چینی کی اور تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے جنہیں صرف اور صرف ان کے مذہب کی وجہ سے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امتیازی سلوک روا رکھے جانے کا عمل ہمیں کمزور بنا دیتا ہے، اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ امتیازی سلوک کے خلاف آواز بلند کریں۔ دوستو، یاد رہے کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کی پیش کردہ تجویز پر، جو کہ عمران خان نے پیش کی تھی، ایک قرارداد پاس کر کے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دیا تھا۔ چین سے لگاتار 2 دن سے بڑی خبریں آئی ہیں۔ پہلے صدر شی جن پنگ کے مسلسل تیسری بار چائنا کے صدر منتخب ہونے اور بیجنگ میں سعودی عرب اور ایران نے نارملائزیشن کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دونوں خبریں خطے میں ہی نہیں پوری دنیا کے لیے بڑا پیغام بنی۔ 2016 سے دونوں ملکوں کے درمیان معاملات سنگین تر ہو چکے تھے۔ 6 مارچ 2023 سے چائنا کی میزبانی میں مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان نارملائزیشن کا سورج طلوع ہو گیا۔ حالیہ برسوں میں دونوں ملک بالواسطہ ہی صحیح جنگی کیفیات کا شکار رہے ہیں۔ اس اعلان کے نتیجے میں اس ساری بد امنی کی فضا میں امن کاری کا ایک بڑا قدم سامنے آیا ہے۔ سچی بات تو دوستو یہ ہے کہ صدر شی جن پنگ کے زیر قیادت میں جہاں چائنا اپنی ایک نئی شناخت ابھارتا چلا جا رہا ہے، وہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے زیر قیادت سعودی عرب حیران کن انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سعودی عرب اور ایران کے درمیان نارملائزیشن کی حیران کن خبر جنم نہ لیتی۔ اس اعلان میں دونوں ملکوں کی سلامتی کے حق کو واضح طور پر تسلیم کرتے ہوئے عدم مداخلت کے اصول کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایرانی حکومت ستمبر 2022 میں مہسا امینی کی موت کے بعد سے جس اندرونی خلفشار اور امریکی اور مغربی ممالک کی پابندیوں کی زد میں ہے، سعودی عرب کے ساتھ معاملات میں بہتری اس کے لیے بطور خاص بڑی پیش رفت ثابت ہوگی۔ سعودی عرب نے ایران کے لیے ان مشکل ترین حالات میں نارملائزیشن کا فیصلہ کر کے ایران کے لیے ہی نہیں بلکہ خطے کی سلامتی، استحکام اور محفوظ مستقبل کے لیے ایک ہی چھلانگ میں بڑا فاصلہ طے کر لیا۔ یہ موقع سعودی عرب کے لیے بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ ترقی کے سفر پر تیزی سے گامزن سعودی عرب اب کئی الجھنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ایک ایسی مسجد نے سب کی توجہ حاصل کر لی ہے جو کہ زمین کے اوپر ہونے کی بجائے زمین کے اندر بنائی گئی ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ بھی ہے کہ اس مسجد کو کسی بلڈر یا کسی بڑی کمپنی نے نہیں بلکہ مقامی افراد نے ہی تعمیر کیا ہے۔ صحرائی علاقے میں موجود یہ مسجد اس لیے بھی سب کی توجہ حاصل کر رہی ہے کیونکہ یہاں دور دور تک نہ آبادی ہے اور نہ ہی گہما گہمی۔ ریگستانی علاقے میں جہاں آبادی کم ہوتی ہے وہیں گرمی بھی شدید ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسجد بھی زمین کے اندر موجود ہے، جسے زمین ٹھنڈی تو رکھتی ہی ہے، ساتھ ہی دھول مٹی اور ہر قسم کے خطرے سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ مسجد میں ایک دروازہ سیڑھیوں سے ہوتا ہوا زمین کے اندر مسجد کی جانب جاتا ہے۔ مسجد زیر زمین ہونے کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں جب لائٹس بند ہو جاتی ہیں تو مسجد بھی نظر نہیں آتی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔